جسٹس بابر ستار کے بارے میں اس انکشاف کے بعد تمام جسٹس صاحبان کی تحقیق ہونی چاہیے جو جج جیسے عظیم منصب پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اور انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹا کر ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ امریکی شہری کیسے پاکستان کے ایک کی پوسٹ پر تعینات ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ انہوں نے امریکہ کی حکومت کے ساتھ بھی وفاداری کا حلف اٹھایا، وہ کیسے پاکستان سے وفادار ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سلور آکس نامی کمپنی کے ساتھ لیگل فرم چلا رہے تھے، اور وہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ تھے۔ وہ کیا نام ہے، جیز، یوفون، پی ٹی سی ایل کے لیگل ایڈوائزر ہیں، اور آج وہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے خلاف کیس سن رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ناانصافی ہے۔ آپ کل تک ان کے لیگل ایڈوائزر تھے اور آج آپ ان کے خلاف ہیئرنگ کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اس کا جسٹس اگر اس طرح کے ڈبل نیشنلٹی رکھے اور پھر وہ ظاہر بھی نہ کرے تو یہ پاکستان کے ساتھ غداری بھی ہے۔ یہ لوگ ہمیں عدالت میں جا کے ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کے نہ کریں۔ آپ یہ اگر یہ لوگ اپنے خود ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ جسٹس بابر ستار اس کیس کو سن سکتا ہے۔ وہ پی ٹی سی ایل اور یو فون کا خود وکیل رہ چکا ہے اور اب اسی کیس کو سن رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ خود دور شریعت رکھتا ہے اور اپنے اثاثے چھپانے میں ملوث ہے۔ یہ کہاں کے جج ہیں؟ جسٹس بابر ستار کا جو معاملہ ہے دوری شریعت کے حوالے سے، یقیناً پاکستان کے قائن اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ جو بھی سرکاری عہدیدار دوہری شہریت لے کے وہ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی عہدے کے اوپر وہ فائز ہو۔ ان کے جھوٹ بولنے کے جو بھی مقاصد ہیں ان کو جو وہ چیک کیا جائے، ان کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا کر انکوائری کی جائے، ان کی بھی، اور جو باقی جج صاحبان ہیں ان کی بھی انکوائری کی جائے۔ جس بابر ستار نے بطور وکیل یوفون، جاس، ٹیلی نار اور پی ٹی سی ایل جیسے کمپنیوں کی وکالت کی، اب وہ کیسے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جیسے اداروں کے متعلق مقدمے سن سکتا ہے؟ شہریوں کے لیے یقیناً ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جن لوگوں کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، جن لوگوں سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ شاید ہمارا پاکستان جو ہے بہتری کی طرف لے کے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اگر وہی پاکستان کے قوانین اور ہمارے جو نظام ہیں اس سے اختلاف کریں گے یا اس کے اگینسٹ جائیں گے تو پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ دو شہریت رکھتا ہو تو اس نے جو کرپشن وغیرہ جو بھی اس نے کی ہو، جو مالی امداد وہ لا چکا ہے، تو وہ دوسروں کو کیسے وہ انصاف دے سکتے ہیں؟ آپ ملک اور قانون اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پھر آپ مطلب اس کو شو بھی نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ اس کا نیشنلٹی امریکہ سے ہے اور پاکستان کا نیشنلٹی بھی رکھتا ہے، تو یہ خود بھی ایک غداری ہے کہ آپ پاکستان میں ایک ہائی کورٹ کا جسٹس اور آپ کا جو نیشنلٹی ہے وہ امریکہ کا ہے، تو وہ آ کے ہمارا عدالت میں انصاف کے فیصلے کرتا ہے۔